السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ وزیر اعظم کا بہت زیادہ جس خطاب کا انتظار تھا آج وہ خطاب ہو گیا۔ یہ خطاب جو ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ وہ جس میں خط کا ذکر ہے اور اس کے جو اہم مندرجات ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اور یہ بات کہی ہے کہ یہ کہا گیا کہ اگر تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے سہولت ہے، اگر ناکام ہوتی ہے تو پاکستان کو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اپنی جو اس وقت صورتحال ہے اس کو بنیادی طور پر جوڑا ہے اس خط کے ساتھ، اور اس کو ایک یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جو 27 مارچ کے جلسے میں جو کچھ انہوں نے کہا 90% اسی کا ہی یہ ریپیٹیشن تھی، اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ عالمی استعمار کی سازش ہے۔ دوسرا حصہ جو اینڈ پر وہ آئے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اتوار کو ملک کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اتوار کو عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونے والی ہے، اپنے ملک کا سودا ہو رہا ہے، ملک کی خود مختاری کا سودا ہو رہا ہے، اس ملک کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو آزاد خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ یہ ضمیروں کا سودا ہے، یہ ملکی سالمیت کا سودا ہونے جا رہا ہے۔ میں اس سازش کا مقابلہ کروں گا۔ اس قوم سے غداری کی جا رہی ہے، قوم ان غداروں کی ایک ایک کی شکل جو ہے اس کو یاد رکھے۔ انہوں نے یہ بات بھی کہی، اور وزیر اعظم نے جو وہ کہتے آئے ہیں 3 اسٹوجز ہیں اور ڈرون اٹیکس کا، ان کا جھگڑا میرا کیا ہے؟ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ میں اس چیز کی مخالفت کر رہا ہوں کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا، بے پناہ قربانیاں دیں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملا؟ کسی نے ہماری اس کاوش کو جو ہے سراہا بھی نہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے اتنے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، اور مجھے طالبان خان تک کا خطاب دیا گیا۔ یہی لوگ تھے جن کے دور میں جو ہے ڈرون حملے ہوتے رہے، اور یہ ان حملوں کے اوپر انہوں نے مذمت تک جو ہے وہ نہیں کی۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے جس کا سرمایہ باہر پڑا ہوا ہو، اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ ہو کہ ان کا سرمایہ کہاں کہاں پر پڑا ہوا ہے، ان کی جائیدادیں جو ہیں وہ کہاں کہاں پر ہیں، تو پھر ملکی مفاد کے لیے کیسے کھڑے ہوں گے؟ یہ کمپرومائزڈ لیڈرشپ ہوگی یہ۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ میں نہ اینٹی بھارت ہوں، نہ میں اینٹی امریکہ ہوں، بنیادی طور کے اوپر میں پاکستان کو ایک آزاد خارجہ پالیسی دینا چاہتا ہوں، اس ڈگر پر لے جانا چاہتا ہوں، اور یہ سب مل کر چونکہ ان کے مفادات یکساں ہیں، وابستہ ہیں، یہ سب مل کر میرے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے لیکن میں کھڑا ہوں اور میں آخری دم تک مقابلہ کروں گا۔ وزیر اعظم کی اس تقریر میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج چونکہ قومی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہی ہے کہ کمیٹی نے شدید تشویش کا اس پر اظہار کیا ہے۔ سفارتکار نے جو زبان استعمال کی ہے اس کو ایک غیر سفارتکاری جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ ہمارے صورتحال کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، یہ ہمارے جو خود مختاری اور اندرونی معاملات ہے اس میں یہ مداخلت ہے۔ باضابطہ چینل کے ذریعے بڑا سخت جواب دیا جائے گا، لیکن اس سخت جواب میں بھی سفارتی آداب کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے گا۔ کہیں پر اس تحریک عدم اعتماد اور اس ساری صورتحال کے حوالے سے تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ بات تسلیم کی گئی ہے اس کے اندر کہ یہ اس نوعیت کی بات جو ہے وہ ہوئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب براہ راست شاید امریکہ کا نام نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن پھر انہوں نے نام لیا بھی، اور پھر غلطی کا احساس ہوا تو پھر کسی ملک کا انہوں نے ذکر کر دیا، لیکن یہ بہت سے سوالات جو ہیں ان کو جنم دے گیا ہے۔ اس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ثناء اللہ بلوچ صاحب، بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں۔
ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ اچھا، اس میں مسعود اختر صاحب ذرا آپ سے میں اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ جو لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں ان کے دور میں ڈرون حملے ہوتے رہے اور یہ اس کی مذمت تک نہیں کرتے تھے، اور امریکہ سے یہ انڈرسٹینڈنگ بنائی ہوئی تھی کہ آپ ڈرون حملے کرتے رہو اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہمارا جو کولیٹرل ڈیمیج ہوا، جو نقصان ہوا، انہوں نے بڑی مثالیں دیں کہ میں گیا ایک مدرسے کے 80 بچوں کی شہادت ہو گئی ہوئی تھی، یہ سب کچھ ماضی کا حصہ رہا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ واحد شخص تھے جو اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور کھڑے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ندیم صاحب۔ عمران خان نے جو باتیں کی جنرلی تو وہ ٹھیک تھیں۔ پہلی چیز میں کہوں گا کہ اتنا سخت لہجہ انٹرنلی ایکسٹرنلی استعمال کرنا آئی تھنک غیر مناسب ہے۔ نمبر 2، انہوں نے جو فگرز دی ڈرون اٹیکس کی وہ تو فگرز لکھی ہوئی ہیں۔ ہی واز ویری کاشیس ٹورڈز دی ملٹری۔ مشرف صاحب کے زمانے میں جو ڈرون اٹیکس ہوئے، لیکن انہوں نے رب ان کیا کہ ان دو رجیمز کے ہوتے ہوئے کوئی 400 ڈرون اٹیکس ہوئے، جو بھی سچ ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے آ کے اس کو یکسر مخالفت کی اور نہیں ہونے دیے، لیکن مصیبت کی بات یہ ہے کہ تینوں پارٹیز نے آج تک جو خارجہ پالیسی ہے وہ کن اصولوں کے تحت فیصلہ کیا جائے گا، کن قومی مفادات کو سامنے رکھا جائے گا، کون سا قومی مفاد ہے جس کے اوپر کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ یہ چیز ہم سب سیکھتے سکھاتے ہیں، اور اسٹیٹ کرافٹ میں یہ اولین چیز ہے کہ قوم کے آبجیکٹیوز یا جو ایمز ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، اس کی آئیڈینٹی کیا ہونی چاہیے، کامن پرپس کیا ہونا چاہیے، نیشنل انٹرسٹ کیا ہونا چاہیے، نمبر 1 کورس کیا ہے، نمبر 2 کورس کیا ہے، یہ فارمل ہے۔ انفارچونیٹلی پچھلی حکومتوں نے تو بالکل نہیں سوچا۔ جو قومی سلامتی پالیسی عمران خان نے دی وہ بھی ستم ظریفی ہے کہ وہ کوئی گائیڈنس نہیں دیتی کہ ہمارے یہ جو لیوٹیننٹس which is our precious blood، اور میرے خیال میں فوج نے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ آف کورس جو بات انہوں نے کی ڈرون اٹیک وہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن یہ چیزیں ہم دیکھیے کنٹینیو ہوں گی، ہوتی رہیں گی جب تک کہ ہم گائیڈنس کلیئر نہیں دیتے آبجیکٹیوز کی، اور اس کے بعد ہمارا کورس آف ایکشن کیا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے کل ایک روح فرسا حادثہ کیا اٹیک ہوا ٹیررسٹ کا ٹانک میں، جہاں پہ کہ لوگ مارے گئے ہمارے۔ ہر دوسرے ہفتے ایک لیفٹیننٹ اور 4-5 جوان شہید ہو جاتے ہیں۔ اینڈ مائنڈ یو یہ جو پچھلی پارٹیز ہیں اس میں بھی اسی طرح سے ہوتا تھا، آج بھی اسی تواتر سے ہو رہا ہے۔ فوج نے اپنے تئیں جو کام کر سکتے تھے کائنیٹک آپریشنز کے تھرو وہ انہوں نے کر دیا ہے۔ یہ پولیٹیکل لیول کا کام ہے، اس میں تینوں پارٹیز فیل ہوئی ہیں، بلکہ فوج بھی جب آف کورس مشرف صاحب تھے تو وہ کچھ نہیں کر پائے۔ اور اگر ہم ان چیزوں کا تعین نہیں کریں گے تو ڈرون اٹیکس بھلے نہ ہوں، ہماری خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں ہوگی، اینڈ there will be times when we will come at loggerheads۔ میں ایئر مارشل صاحب آتا ہوں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جی، اب اس میں ثناء اللہ بلوچ صاحب پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد آپ لوگ لے کر آئے ہیں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ عالمی استعمار کا حصہ ہیں اور یہ ان کے خلاف جو ہے یہ ایک سازش ہے، اور اس لیے سازش ہے کہ وہ اپنی قوم کو جو ہے وہ کھڑا کر رہے ہیں اور ایک آزاد خارجہ پالیسی کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہوئے ہیں، اور اب یہ مزاحمت جو ہے سامنے آ گئی ہے۔ ندیم بھائی تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں سب سے پہلے جو انہوں نے اپنی تقریر میں بات کی، آپ نے جو یہاں پر دہرایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک کو خطرہ لاحق ہے اور اتوار کو جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہ اس ملک کی قسمت کا ہونے والا ہے۔ میرے خیال میں ایک وزیر اعظم کو جو 4 سال تک
ایک منتخب پارلیمنٹ کا، جس کو حالانکہ اپوزیشن میں کافی ہمارے ہاں بحث ہے کہ یہ سلیکٹڈ پارلیمنٹ تھی، اس میں کہ اکثریت کا وزیر اعظم رہنے کے بعد بھی اگر وہ جب آخری سال میں ان کے خلاف عدم اعتماد آئے اور وہ بالکل بلبلا جائیں اور اس کو قومی سلامتی کا مسئلہ بنا دے اور یہ کہے کہ جی ملک کو خطرہ ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف ہر کوئی جانتا ہے سیاست کا طالب علم کہ یہ ان کی حکومت کو خطرہ ہے، اور ان کی حکومت کو نہ صرف خطرہ ان کی اپنی ذات کی وجہ سے، ان کی ذاتی پالیسیوں کی وجہ سے، ان کی داخلی اور خارجی پالیسیوں کی وجہ سے، انہوں نے جو بڑے بڑے وعدے کیے ان کے تو آپ نے خود دیکھیں لطیفے بن گئے ہیں، انہوں نے جو نوکریوں کی بات کی، انہوں نے یہاں پر ایک تخیلاتی اور تصوراتی دنیا ساری لوگوں کو پیش کر کے دکھایا۔ میں آ رہا ہوں صاحب، دیکھیں ایک وزیر اعظم جب یہ ساری چیزیں کرتا ہے 4 سال کے بعد، کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 95 ہے، اس میں 4 سب آرٹیکلز ہیں، اگر عدم اعتماد قومی سلامتی کا مسئلہ ہوتا تو ان کو بلبلانا چاہیے تھا، ان کے پسینے آنے چاہیے تھے۔ ایک خط جو آج سے مارچ کے پہلے ہفتے میں بھیجا گیا ہے، میں تو اول تو یہ بات ہے کیونکہ ہمیں دکھایا نہیں گیا ہے، میں بذات خود ہم ڈپلومیسی میں بھی رہے ہیں، ہم نے ڈپلومیٹس بھی دیکھے ہیں، ہم نے ڈپلومیٹس کے طریقہ کار کو بھی دیکھا ہے، کیسے اپنے پیغام دنیا کے لوگوں کو کنوے کرتے ہیں۔ میں تو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ یہ ایک من گڑت سا ایک افسانہ وہ بنا رہے ہیں، جس طرح 1 کروڑ نوکریوں کا افسانہ انہوں نے بنایا جو آج تک ثابت نہیں ہو سکتا۔ نہیں ندیم صاحب، پہلے نہیں، دیکھیں خط کی ویلیڈیٹی دیکھیں، ہم سارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں، ہم اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اگر ایسا کوئی خط آیا تھا آپ خاموشی سے 8 سے 10 پارلیمانی لوگوں کو آج سے 1 مہینہ پہلے بلا لیتے کہ اس ملک کی سلامتی کو کچھ خطرہ ہے، یا اس ملک کی جو عزت احترام اور جو ہماری تکریم ہے اس کو کہیں سے ہمیں وار کیا گیا ہے، یہ لفظ لکھے گئے ہیں، آپ لوگ مجھے رائے دیں اس پہ کیا کریں۔ ایک منتخب وزیر اعظم کو جب اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہو، اس کے پاس کوئی اور جواز نہیں، اس نے میری بات سنی نہیں 4 سال میں ندیم صاحب نہیں دیکھیں یار، ایک منٹ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج چلیے اس وقت نہیں کیا، آج جب وہ یہ بات کہی گئی کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ آ جائے اور ہم اس کو وہ دکھاتے ہیں، آپ نہ جائیں، ایک بندہ کوئی اپنا منتخب کر کے آپ بھجوا دیں کہ جا کے یہ تو تسلی و تشفی کر لے کہ یہ جس طریقے سے یہ بات ہو رہی ہے یہ اس پیرائے میں ہے اور یہ اسی طریقے سے ہے، وہ بھی آپ کرنے کے لیے نہیں تیار کہ ٹھیک ہے ہمارا نمبر گیم پورا ہو گیا ہے، ہم تحریک عدم اعتماد لے آئے ہیں، اب ہم اس شخص کی بات ہی نہیں سنیں گے۔ تو میرے بھائی ندیم صاحب، یہ جو دوسری منتخب حکومت آئیں گے یہ پاکستانی ہیں، باپ دادا سے پاکستانی ہیں، عمران خان سے زیادہ ان کے اسٹیک پاکستان میں ہیں، بچے اس پاکستان میں ہیں، ان کی فیملیز پاکستان میں ہیں۔ میری بات تو سنیں، میری بات سنیں ندیم صاحب، تھوڑا سا صبر سے۔ وہ اگر آپ کے خیال میں یہ خط آیا ہے، کیا یہ عدم اعتماد کی تحریک ہم ختم کر دیں، یہ خط واپس چلا جائے گا؟ جسٹ فار 5 منٹ۔ ایک سنجیدہ لیڈر کو یہ چاہیے تھا کہ دیر آر ادر اسٹیک ہولڈرز ایز ویل، کسی ایک جوڈیشری کے 2-4 لوگوں کو کہہ دیتا یہ میرے ساتھ نہیں بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ 4 سال میں عمران خان کے اپنے لب، لہجے، اخلاقیات اور روایات سے مبرہ ایک شخص نے آج تک پارلیمنٹ کی اہمیت نہیں دی، اپوزیشن کو اہمیت نہیں۔ ہم تو اس کے ساتھ اتحاد میں رہے، ہم تو اس کے ساتھ 2-2.5 سال جس طرح ہم نے گزارا، ہم نے اٹھا کے 40-50 ووٹ ان کی گود میں صدارت کے لیے ڈال دیے، ہم نے 6 نکات پیش کیے اور انہوں نے کہا وزارت، ہم نے کہا نہیں مہربانی جی، ہم بلوچ باوقار لوگ ہیں، یہ دوسرے دروازے پہ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وزارتیں دیں، مشیریں دیں۔ ساری دنیا سے اگر اس ملک کی سلامتی کو خطرہ کب نہیں ہوا ہے؟ جس دن سے یہ ملک بنا ہوا ہے، کوئی بھی حکمران آتا ہے اپنی غلط جو ہے پالیسیوں کو عوام پر مسلط کرنے کے لیے ملک کی سلامتی، قومی سلامتی، بیرونی یلغار یا بیرونی جو ہے دھمکیاں، اس کو جواز بناتا ہے۔ بھائی ہم سب پاکستانی ہیں، کل ایک اچھی حکومت آئے گی، اس سے تو اور بڑی اچھی حکومت آنے والی ہے۔ آج مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، بلوچستان نیشنل پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، انڈیپینڈنٹ لوگ، یہ تو آپ سے زیادہ ایک قومی جو ہے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، اور یہ شاید اس خط کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ اور میرے خیال عمران خان جیسا جذباتی شخص، وہ میرے خیال اگر ہم اس کے لیے عدم اعتماد کچھ منٹ کے لیے میں چلو کہہ دیتا ہوں کہ آپ چھوڑ بھی دیں، یہ شخص جو ہے ڈپلومیٹک انداز کو سمجھتا نہیں ہے، کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس میں ایئر مارشل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ثناء اللہ بلوچ صاحب کی بات بھی سنی ہے، لیکن جب آپ اس کو اس طریقے سے یہ بات کی جائے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بنیادی طور پر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ہے، ان کی آزاد خارجہ پالیسی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت ہو کہ
کہ جس کے اندر وہ ان کے کہے کے مطابق جو ہے وہ چلیں، اور یہ کمپرومائز لیڈرشپ ہے، یہ چونکہ چلے گی لہٰذا ان کو جو ہے وہ آگے آنے کا ہو رہا ہے اس تحریک عدم اعتماد کے ذریعے۔ میں یہ سوال پہ آپ کا جواب لوں گا، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا، فیصل کریم کنڈی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آج جو وزیر اعظم نے خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے آپ کا چیئرمین صاحب کا کہا کہ یہاں پہ تو وہ لیڈرشپ ہے، کوئی پرچی پکڑ کے چیئرمین بن جاتا ہے، کوئی جنرل جیلانی کے ادھر سریا لگا کے جو ہے وہ لیڈر بن جاتا ہے، میری تو ایک سیاسی جد و جہد ہے، طویل سیاسی جد و جہد ہے۔ کیا آپ کے تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج ایک ہارے ہوئے شخص کی تقریر دیکھ رہے تھے جو کہ رو رہا تھا، اور اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں کل تک وہ رو رو کے ہم سے این آر او مانگ رہا تھا، اور ہم نے ان کو ایبسولوٹ نوٹ کہہ دیا کہ ہم آپ کو کوئی این آر او نہیں دینے والے۔ بہت سی چیزیں اور بہت سی افواہیں پھیلا رہے تھے کہ جی کچھ ممبران بیمار ہو جائیں گے، کچھ یہ ہو رہے ہیں، عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں۔ بہت رونا رویا، لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے اس سے کوئی بات نہیں کرنی، اس نے یا تو استعفیٰ دینا ہے یا عدم اعتماد کا سامنا کرنا ہے، اور اس نے استعفیٰ نہیں دیا، عدم اعتماد کا سامنا کرے۔ جو لوگ پرچوں کی بات کرتے ہیں، جو لوگ اور باتیں کرتے ہیں، یہ جو لوگ پرچوں پہ ہنستے تھے انہوں نے خود ایک پرچہ اپنے جلسے میں پڑھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ پرچے سے پڑھ رہا تھا، اور اس میں کون سی ایسی ٹیکنیکل چیز تھی جو اس کو پرچے سے پڑھنی پڑی۔ اور جو لوگ قطری خط کی بات کرتے تھے، آج وہ خود وہ خط جو ہے وہ خطوں کی بات کر رہے ہیں۔ میں تو آج کہتا ہوں، کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ اگر میری لیڈرشپ اس سازش میں کوئی جو یہ کہہ رہے ہیں نا عالمی سازش، جو جھوٹ بول رہے ہیں، اگر میری لیڈرشپ عالمی سازش میں ملوث ہے تو ان کے اوپر آرٹیکل 6 رکھنا چاہیے، ورنہ اس جھوٹے شخص پر آرٹیکل 6 رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ رائے فرار اختیار کرنے کے لیے پھر کہے گا کہ جی یہ جو ایمبیسڈر تھے۔ نہیں، کنڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بات تو طے ہے کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں اس چیز کو سامنے رکھا گیا ہے، گو کہ تاخیر سے رکھا گیا ہے، اور یہ پروسیس بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، نہیں ہوا، چلیے اب ہو گیا۔ اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ آیا، ظاہر ہے وہ چیز ان کے جو بیانیہ ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن وہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں اس کے اندر یہ مداخلت ہے، سفارتکاری کی زبان نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو ہے بڑا میں آپ کو وہ جملہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ the committee concluded that the communication announced to blatant interference in the internal affairs of Pakistan by the country in question, which was unacceptable in any circumstances۔ اب اس سے سخت زبان ظاہر ہے اس اعلامیے بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو اس حد تک تو تسلیم کیا گیا کہ یہ اس خط کا وجود ہے، اور اس خط کے اندر جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ زبان قطعی طور پر زیب نہیں دیتی تھی سفارتکاری کی اس سطح کے اوپر۔ ندیم بھائی فکر نہ کریں، اتوار کو عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے والی ہے۔ ہم قوم کے سامنے ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ جھوٹ کا پلندہ جو یہ لے کے آیا ہے، اس نے جو فورن آفس کو اپنی ذاتی انا کے لیے استعمال کیے ہے، اپنی ذاتی سیاست کے لیے استعمال کیا ہے، وہ ہم قوم کے سامنے انشاءاللہ بہت جلدی سامنے لے آئیں گے۔ پھر پتہ چل، ان کو پہلے بلانا چاہیے تھا۔ آج کیوں قومی سلامتی بلا رہے ہیں؟ پارلیمنٹ کا سیشن بلاتے، پارلیمنٹ کے سامنے رکھتے، ان کیمرہ سیشن بلاتے۔ لیٹر آیا ہے مارچ کے شروع میں، اور تو اب یاد آیا کہ میرے پاس کوئی جیب میں لیٹر بھی پڑا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں بھی نہیں چلنی۔ عدم اعتماد کی بات کریں، ان سے یہ اعتماد ہو چکے ہیں۔ آج قومی اسمبلی میں ممبران اپنے پارلیمانی پارٹی میں شو کیے، قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر جس طریقے سے بھاگ رہا تھا
मतलब ये तो कह रहे हैं मैं तो बड़ा प्लेयर हूँ, मेरी टीम है। नहीं, लेकिन कुंडी साहब ये फरमाइएगा, वो ये बात भी कह रहे हैं कि ड्रोन हमले जितने आपके दौर में हुए हैं किसी दौर में नहीं हुए और कोई मजम्मत नहीं करता था। मैं वाहिद खड़ा हुआ और अब भी खड़ा हूँ और आज़ाद खारजा पॉलिसी को लेकर खड़ा हूँ। आप लोगों की तो जायदादें जो हैं वो बाहर हैं, आपका सरमाया बाहर है, सारा इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी को पता है, आपकी कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है। देखें, ड्रोन अटैक हमारे हुए थे, सलाला इंसिडेंट हुआ था, किसने नेटो सप्लाई बंद की थी, इनको जरा बताएं। दूसरी बात है, उस वक्त हम एक जंग लड़ रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई थी तो हमें एक डिक्टेटर ने उससे भरा हुआ एक पाकिस्तान दिया था, खुदकुश तमाकू से भरा हुआ एक पाकिस्तान दिया था। हमने यहाँ अमन कायम करने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, पाक फौज ने दी, पुलिस के नौजवानों ने दी। आज अगर ये पुरअमन पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उन कुर्बानियों की वजह से रह रहे हैं। लीडरशिप ने कुर्बानी दी, पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप ने कुर्बानी दी और आज दोबारा मुल्क के हालात जो हैं वो खराब हो रहे हैं। जहां तक ये कह रहे हैं कि लोगों की जायदादें पड़ी हैं, तो खान साहब को ये भी बता दें कि आपके 3 बच्चे भी आपकी जायदाद है, वो भी लंदन में अपनी जायदाद भी वापस मंगवा लें पाकिस्तान। ठीक, कुंडी साहब साथ रहिएगा। अब एयर मार्शल साहब ये फरमाइएगा कि आप खारजा पॉलिसी की जो बात कर रहे थे, अब ये आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें इस पे तशवीश का इजहार किया गया है, इस हकीकत को तस्लीम किया गया है। आप क्या समझते हैं कि ये जिस तरीके से ये उजागर हुआ है और इसको सियासी जलसे के अंदर लेकर आया गया है, क्या ये इसी तरीके से ये मामला डील होने चाहिए या होते हैं? मेरे ख्याल में नंबर 1 कि ये बेहतर डील हो सकते थे और इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। कुंदी साहब और सनाउल्लाह बलोच साहब को मुबारक हो, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में तो इतवार को द डाई इज कास्ट और उनके पास मेजॉरिटी है और इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं रहेंगे, लेकिन इस वक्त बाज गश्त है काकड़ फार्मूले की और याद रखना चाहिए कि फौज भी एक स्टेक होल्डर है इस मुल्क के अंदर, उनके पास भी एक अपनी ताकत है। मैं एक बड़े मोहतात स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि मोरालिटी शुड बी ऑन आवर साइड, इखलाकियात, और मैं अक्रॉस द बोर्ड कहता हूं, चाहे हम फौज वाले हैं, चाहे अपोजिशन है, चाहे गवर्नमेंट है, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब के लहजे की बात हो रही है तो वाकई नंबर 1 पोलराइजेशन रोकने की जिम्मेदारी वो हुकूमत वक्त की है और इस वक्त हम बहुत पोलराइज हो गए हैं। वजीर आजम साहब को एहतियात करनी चाहिए जब वो बात करते हैं अपोजिशन लीडर्स के बारे में, बाहर के लीडर्स के बारे में। मसलन जब उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये बिहाइंड द सीन भी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग हो सकती थी कि जी आप इतने बिलियन करें, इतने स्पेंड करें और हम उसमें ड्रोन अटैक्स बिल्कुल नहीं होने देंगे, इंटेलिजेंस ऑपरेशन ये कर सकेंगे, ये किया जा सकता था। लेकिन उसके साथ साथ ये जो मुरासला आया है, ये मुरासला नहीं है, दिमाग जो आया है। याद रखने की चीज है कि मुबैना तौर पे ये अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि फॉरेन सेक्रेटरी विक्टोरिया न्यूलैंड, जो कि पाकिस्तान भी आई थी और बड़ी सख्त औरत है, बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स दी थी उसने पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त भी, ये उसका मुरासला या उसके नोट्स हैं जो कि नोट्स भी आए हुए हैं हमारे एम्बेसडर साहब के पास, और उसके बाद उन्होंने ये खत लिखा है फॉरेन ऑफिस को जो कि लाए। और आप सही कह रहे हैं कि आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसको पूरी तरह एंडोर्स किया है, खुली मुदाखलत करार दिया है और कहा है कि इसका सख्त जवाब दिया जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, तो वो भी एक हकीकत है। सो लेट अस वेट फॉर संडे। और जो खारजा पॉलिसी है वाकई वो बेहतर चल सकती थी। ये जो मुरासला है, ये जो खत है, इसको भी बेहतर हैंडल किया जा सकता था, मगर मारूजी हालत ये है कि ये सब चीजें हो चुकी हैं। इतवार आने वाला है, मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि और ज्यादा चीजें खराब ना हो, कोई काकर टाइप फार्मूला आ सकता है, लेट अस वेट फॉर दैट। और मेरे ख्याल में अगर ये भी इलेक्शन चाहते हैं, इमरान खान भी इलेक्शन करवाने को तैयार हैं और एक न्यूट्रल गवर्नमेंट आती है, प्योरली न्यूट्रल गवर्नमेंट जो कि दोनों अपोजिशन और गवर्नमेंट के चाहत के मुताबिक हो, तो उसमें कोई मुज़ाकरा नहीं। मेरे ख्याल में ठीक है, मैं आता हूँ इस तरफ। सनाउल्लाह बलोच साहब, आपने बात सुनी मार्शल साहब की, वो कॉकर फार्मूले की बात भी कर रहे हैं।
اس وقت ظاہر ہے بیہائنڈ دی سینز بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کل رات کو بھی رات گئے تک ملاقاتیں ہوتی رہیں اور مختلف آپشنز جو ہیں ان پہ غور کیا جاتا رہا. ظاہر ہے بالآخر وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہیں اور دیکھا جائے تو آج فلور آف دی ہاؤس پہ آپ لوگ اس تعداد میں تھے جو ان کو آؤٹ کرنے کے لیے ضروری ہے. یہ 2 دن جو ہیں یہ بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. آپ کو سیاسی طور کے، میں باقی چیزوں پر آگے آتا ہوں، سیاسی طور کے اوپر معاملات جو ہیں وہ آپ کس نہج پہ دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں ندیم صاحب، کسی بھی جمہوریت کی جو ریزیلینس ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کو جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ اسی طرح کے مواقع ہوتے ہیں. اسی لیے ڈیموکریسی از ناٹ جسٹ اے سمپل ریفائنڈ اینڈ اسموتھ پروسیس. ڈیموکریسی میں یہ جو شوقس آتے ہیں اس کو کیسے ابزارب کرتا ہے، اسی لیے کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑا لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی اور پروویژنز اور دوسری چیزیں ڈالی گئی ہیں. یہ ایک ہماری جمہوریت کا ایک ٹیسٹ ہے. انفارچونیٹلی جس طرح مسعود اختر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ جب وہ وزیر اعظم بنیں گے تو وہاں پر میجورٹی بھی ہوتی ہے، منارٹی بھی ہوتی ہے، ووٹ بھی ہوتا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہوتا ہے. پہلے بھی انہوں نے کانفیڈنس کا ووٹ لیا جب سینٹ کے الیکشن میں ان کو شکست ہوئی. تو یہ جب یہ سارا معاملہ آیا تھا، ایون اگر یہ خط آ بھی گیا تھا، میں 2 منٹ کے لیے کہتا ہوں کہ اگر یہ خط آ بھی گیا تھا، اگر اس نے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں جس طرح اسٹیبلشمنٹ یا ہماری سیکورٹی فورسز بہت بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے سامنے یہ بات رکھ دیتے، ایک کہیں پہ بڑی خاموش سی میٹنگ ہو سکتی تھی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو اپوزیشن میں بھی ہیں، گورنمنٹ میں بھی ہیں. وہ پاکستان میں یہیں سے شروع کروں گا، مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے، میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا ثناء اللہ بلوچ صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ جو بات کر رہے تھے مکمل کر لیں تو آگے. اس میں ندیم بھائی میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اگر جمہوریت کو سموتھلی ہم نے یہ جو ہمارا ایک پروسیس آیا ہے نو کانفیڈنس کا آرٹیکل 95 کے تحت، اس کو میرے خیال سموتھلی ہونا دینا چاہیے. اس کے بعد جو بھی منتخب حکومت آئے گی، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اگر اتنی ہی اس ملک کی پرواہ ہے، اس کی فکر ہے، وہ ان کو ہم بلائیں گے، ان کو کہیں گے آپ بیٹھیں. اس لیٹر کا جو بھی ایک نیشنل رسپانس ہوگا یا اس دھمکی کا یا کچھ بھی ہے جو اس وقت سب کے سامنے آ جائے گا، جو ساری منتخب لیڈرشپ ہے، اس کا ایک رسپانس دیا جائے گا. ابھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اس وقت بیٹھ جائیں گے. میری بات سنیں، ابھی تو ان کے ساتھ بھی کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. دوسری بات یہ ہے، یہ عادت ان کی، یہ ٹرینڈ انہوں نے ڈیولپ کیا. وہ ایک سینسیبل انکلوسیو ٹائپ کی جو ہے، وہ جو ایکسکلوسیو ٹائپ کی اگر ان کی لیڈرشپ ہوتی. تیم صاحب دیکھیں، ایک پرائم منسٹر 4 سال میں آپ کو ملک کو تعلیمی پالیسی نہیں دے سکا اچھی، آپ کو تجارتی اور معاشی پالیسی نہیں دے سکا، آپ کو صنعتی پالیسی نہیں دے سکا، زرعی پالیسی نہیں دے سکا، بے روزگاری سے نہیں نکال سکا، سرحدوں پہ آپ کے جنگ ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں ملک کی سلامتی کو سب سے بڑا خطرہ اس وقت تھا جب افغانستان کے اندر ٹرانزیشن ہوئی. انہوں نے ایک دن تکلیف کی، اسمبلی کا اجلاس بلایا ہے، کسی کے پارلیمنٹیرینز کو بلایا. ایک خط کی تو اتنی اہمیت نہیں ہوتی. آپ کے سرحدوں پہ ابھی ہم بھگت رہے ہیں نا. اس وقت تقریباً 10 سے 15 لاکھ لوگ آپ کی سرحدوں پر جمع ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو خراب ہوتی جا رہی ہے. یہ قومی سلامتی کے مسائل نہیں تھے. ان کو یہ اتنے سینسیبل تھے. آج سے 6 سے 4 مہینے پہلے وہ کہتے ہیں ہم ان تمام معاملات پہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، پالیسی بناتے ہیں، پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے. ایک دن انہوں نے یہ بات نہیں کی. اب آئے ہیں کہ جی اس کے بعد. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ان کے وقت میں جب سب سے زیادہ تعلقات صوبہ مرکز تعلقات ان کے وقت میں خراب ہوئے، اور یہ آپ شاید کسی نے نوٹ نہیں کیا ہے. سندھ کو جو ہے وہ اپنا جو ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک غلام کی حیثیت سے صوبہ سمجھنے لگے. بلوچستان کو ایسے رول کر رہے تھے جیسے ان کو جہیز میں مل گیا ہے. خیبر پختونخوا وہ تو سمجھتے تھے کہ وہ تو بس ان کی مادری پدری جو ہے وہ حصے میں ان کے آ گیا ہے. پنجاب کو تو بالکل وہ اسی طرح. تو یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر جو بدحالی ہے، معاشی بدحالی ہے، سیاسی بدحالی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 4 سال میں وہ ناکام ہو گئے ایک نیشنل ایجنڈا دینے میں. تجارتی یہ جو کہتے ہیں سفارتی پالیسی یا ہماری جو ہے خارجہ پالیسی 4 سال میں انہوں نے ایک دن ڈسکس کیا، ایک دن ان ڈرون کی بات کی کہ آئیں ہم ایک نیشنل جو ہے ریزولوشن پاس کرتے ہیں کہ جو لوگ ڈرون میں مارے گئے ان کی فیملیز کو ہم جا کے 10-10 5 لاکھ روپے کمپنسیشن دے دیں، ان سے جا کے معافی مانگ لیں. جس نے بھی کیا ہے
سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے, مشرف نے کی ہے. ان کے پاس تو یہ 4 سال میں یہ جواز تھا. اب 400 ڈرون کا جو ہے وہ لے آئے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ قصہ, خط کا قصہ لے آئے. ثناء اللہ بلوچ صاحب, یہ ایک پولیٹیکل ورکر کی یہ دلائل ہے. دلائل نہیں, میری بات سنیں, بلوچستان جل رہا ہے, ریکنسیلیشن کا پروسیس ہم نے ان کو کہا آپ اسٹارٹ کر لیں. یہ قومی سلامتی کا مسئلہ نہیں ہے. آدھا 62% بلوچستان میں ہم نے ان کو کہا ریکنسیلیشن کا پروسیس اسٹارٹ کریں. 4 سال میں آپ نے ایک دن اسمبلی میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کی. آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوئی ہے. آپ $450 بلین کا ریکو کا معاہدہ کر رہے ہیں, غیر قانونی, غیر آئینی, اور وہ بھی بلوچستان کے خوب پر. میں اس پر آپ سے الگ بات کروں گا. اچھا, اس میں اب فیصل کریم کنڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے 2 دن ہیں اور اسپیکر صاحب نے, ڈپٹی اسپیکر صاحب نے آج لے گئے اس کو اتوار کو صبح 11:30 بجے تک. کل رات گئے تک بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوتی رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کی سیریس نوٹ پہ بات ہو رہی ہے, کوئی اور پیرالل ارینجمنٹ, یا یہ کہ بات اب بہت آگے نکل چکی ہے؟ بات بہت آگے نکل چکی ہے. ہم نے عمران خان کو کوئی نہیں دینا. عمران خان کے خلاف آج بھی آپ نے قومی اسمبلی میں دیکھا, میں نے آپ کو پہلے بتایا, سیشن تو ڈپٹی اسپیکر تو وہاں سے بھاگ گیا, اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں کپتان بھاگتا نہیں ہے, لڑتا ہے, ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے. لیکن آج اس کے کھلاڑیوں نے پہلے بھی اور آج بھی یہ ثابت کیا کہ وہ ہمیشہ بھاگتے رہے, اور ابھی بھی بھاگ رہے تھے. ہم تو اپنے نمبر لے کے آ گئے تھے اور پھر بھی لے کے آئیں گے, اور انشاءاللہ اس سے زیادہ لے کے آئیں گے. تو کوئی بیچ کا راستہ نہیں رہ گیا. ایک ہی راستہ ہے, اگر وہ استعفیٰ آج دے دیتا یا اس سے پہلے جو نو کانفیڈنس موشن موو جو پرسوں اس سے پہلے استعفیٰ دے دے, ورنہ اس کو عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرنا. کنڈی صاحب, آپ یہ بڑے زور و شور اور جذبے کے ساتھ یہ تحریک عدم اعتماد تو لے آئے ہیں, لیکن اس کے بعد کا جو صورتحال ہے وہ کتنی گھمبیر ہے, اور اقتصادی معاملات کس قدر سنجیدہ ہیں کہ آج آپ کا ڈالر جو ہے وہ لگ بھگ 184 روپے پر پہنچ رہا ہے. آپ کو جو ادائیگیوں کا توازن ہے بڑی مشکل کا شکار ہے. مودیز جو ہے وہ اس کے اوپر تشویش کا اظہار کر رہا ہے, اور آپ کو بہت سارے وسائل چاہیے. آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں, میں نے کل بھی یہ سوال کیا تھا کہ جو دفاعی اخراجات ہیں اس کے 60% کو نبٹنے کے لیے آپ کو قرضہ چاہیے. تو میرا مطلب ہے اس کی بھی کوئی تیاری ہے, اس کے بارے میں بھی کوئی غور و خوض ہے کہ نہیں ذرا پہلے خان صاحب کو فارغ کر لیں پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اس ملک کی تباہی کا باعث ہی یہی شخص ہے. آج آپ ڈالر قیمت دیکھیں, آج آپ پیٹرولیم کی قیمت دیکھیں, آج آپ مہنگائی کو دیکھیں, یہی شخص اس ملک کے جو ہے تباہی کا باعث ہے. اور بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, اس ملک کو ٹھیک راستے پہ لے جانے کے لیے ہم سب پولیٹیکل پارٹیز کو مل کر کام کرنا پڑے گا, اور انشاءاللہ مل کر اس ملک کو جو ہے وہ اس جو ہے بحران ہے اس سے نکالنے کی کوشش کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم سب کے دل سے کام کریں گے, انشاءاللہ یہ ملک جو ہے وہ بحران سے نکلے گا. آپ لوگوں کو آزادی ملنی ہے, جو آپ لوگوں کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئیں, آپ لوگوں کے, آپ اگر کوئی پروگرام عمران خان صاحب کے خلاف کریں تو آپ کے جو ہے آپ کو آف ایئر کر دیا جائے. ٹھیک ہے کنڈی صاحب, میں آتا ہوں اس میں. اب ایئر مارشل صاحب یہ فرمائیے گا کہ بڑا ایک عجیب ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ جہاں پہ آج وزیر اعظم صاحب نے خطاب کے آخر میں جو الفاظ استعمال کیے یقیناً غدار ہیں, اور ان کے ایک ایک پہ نظر رکھیں. یہ جو تقسیم ہے کہ صرف کوئی ایک شخص ٹھیک ہے اور باقی سب خراب ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انتہائی غیر مناسب. میرے خیال میں یہ کبھی بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے. مگر ندیم صاحب, میں دونوں فاضل جو سیاستدان ہیں, لیفٹ آف سینٹر ہیں, اور میں بھی سوشلزم میں ریلیٹیولی یقین رکھتا ہوں. لیکن یاد رکھنے کی چیز ہے جو بلوچ صاحب نے کہا, ہماری ایجوکیشن پالیسی, ہماری اکنامک پالیسی, ہماری فارن پالیسی, اس کا پروف کہاں پہ آئے گا کہ کون زیادہ اچھا تھا کون برا تھا؟ یاد رکھیے کہ آج تک ہمارا ایک بھی سیاستدان جب وہ اقتدار چھوڑ کے گیا تو عوام اس کے ساتھ نہیں تھے. اور میرے خیال میں عمران خان بھی کل جب چلے جائیں گے, اتوار کو چلے جائیں گے, تو میرے خیال میں عوام
ٹرولی ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. وہ تو ان کے ساتھ اس لیے تھے کہ بجلی وہ دیتے ہیں, پیسہ وہ دیتے ہیں, کھمبا وہ دیتے ہیں, موبلٹی وہ دیتے ہیں, لیکن ٹرولی سیکیورٹی دینا, سلامتی دینا ود ایکوالٹی, لبرٹی, فریٹرنٹی, میرے خیال میں آج تک کوئی بھی حکمران نہیں دے سکا. جو بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں محرومیہ بلوچستان کی, بلوچ پالیسی یاد رکھیے کہ یکے بعد دیگرے ہر حکومت کی فیل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میں ایئر مارشل صاحب میرے پاس چونکہ اب ٹائم بالکل, میں لاسٹ منٹ جی پیڑ پہ پہنچا ہوں. اس میں ثناء اللہ بلوچ صاحب, واٹ آفٹر سنڈے؟ آفٹر سنڈے آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی اے پاکستان جس میں جو نئی قیادت آئے گی, میرے خیال میں ایک بہت ہی جامع قسم کی جو حکومت بننے جا رہی ہے. پاکستان کو بہت سے معاملات, مشکلات درپیش ہیں. 2 دن ہیں, بیچ میں ببل تو نہیں آئے گا؟ نہیں, اس 2 دن میں تو ببل کی کوئی امکانات نہیں ہے. دیکھیں اپوزیشن نے آج اسی لیے اپنے 173, بلکہ علی وزیر صاحب کی تصویر پڑی ہوئی تھی, اس کے ساتھ 174 کے قریب جو ممبران کے تعداد دکھائی ہے. ایک گریسفلی, اگر مجھ سے کوئی, عمران خان صاحب کبھی دوست اور بھائی بھی تھے ہیں, اگر وہ مشورہ لیتے تو میرے خیال دنیا میں جہاں بھی اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے, اس آج کے سچویشن کو دیکھ کر آج رات کو ان کی جو تقریر تھی یا ابھی دوبارہ کریں, اور وہ بہت ہی گریسفلی جو ہے ڈیسنٹلی کہیں کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں. یہ مشکلات ملک کو درپیش ہیں. 1 سال کا عرصہ ان کے پاس آئے گا, 6 مہینے کا عرصہ آئے گا. اس ملک کو انتخابی اصلاحات چاہیے. اس ملک کو بہت بڑی جو ہے آپ کا جو ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے اصلاحات چاہیے. یہ آپ کو تجارتی اصلاحات چاہیے, معاشی اصلاحات چاہیے. آپ کو جو پاکستان کے اندر, لیکن پاکستان کے اندر آگے جا سکتے تھے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پاکستان کے اندر جو نیشنل سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں بلوچستان پرٹیکولرلی, باقی ان کے حوالے سے کوئی ریکنسیلیشن کی براڈ پالیسی بننی چاہیے. آنے والی حکومت کے لیے بہت سے اچھے جو ہیں مواقع مل دے جاتے. لیکن میں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ثناء اللہ بلوچ صاحب, بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر صاحب, بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.